صحابہ کرام میں اور ہم میں یہی ڈفرینس ہے، بہت سارا ڈفرینس ہے یہ تو یوں تو، لیکن ایک خاص بات توجہ رکھیے، ایک خاص بات، صحابہ سنت کو بس سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کو یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا اس طرح کا کام یہاں کرنا چاہیے، یہ سب دماغ نہیں لگاتے تھے ہماری طرح، ہم دماغ لگاتے ہیں جو ہم 1.5 لوگ دماغ لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ جہاں بات آ جاتی حضور نے ایسا کیا ہے، وہاں دماغ نہیں لگاتے تھے، یہی عشق ہے، یہی ہے عشق، عشق بازار میں نہیں ملتا، عشق اسی کو قلندری کہتے ہیں، وہ حقہ پینے یا چلم پینے سے نہیں آتی، اسی کو قلندری کہتے ہیں۔ آپ سمجھے کپڑے گندے ہو جائیں قلندری، کپڑے گندے کرنا قلندری نہیں کہلاتا، ہاں قلندروں کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، لیکن کپڑے گندے ہونا یہ قلندروں کی نشانی نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ ہاں، میں نے کل ایک شعر پڑھا تھا اقبال کا، ایک دم یاد آ گیا، جہاں میں جوہر جو میرا آشکار ہوا، جہاں میں جوہر جو میرا آشکار ہوا ہے، جوہر اگر میرا آشکار ہوا ہے، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ بادشاہوں کے ساتھ رہنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے والا جنتی ہو جاتا ہے، لیکن ہم بادشاہوں کے روٹ پر بھاگ رہے ہیں، پیسہ ہوگا تو، ارے مول صاحب تمہیں نہیں معلوم، پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ سلام نہیں کرتے، پیسہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو تو آپ کو فرسٹ زون میں کھڑا کر کے چادر نہ چڑھانے کی اجازت دی جائے، مان سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو پیر صاحب آپ کو خاص توجہ نہ دیں، ہو سکتا ہے، لیکن قیامت میں یہ کوئی رول نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو آپ کو مصافحہ کرنے کا وقت نہیں ملا، ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، ہم کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے غلام ہیں، جہاں دین کا فائدہ دکھے گا وہی کھڑے ہو کر حقانیت کی بات انشاءاللہ کرتے رہیں۔ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ پہنچے بہت بڑے دربار میں بھی، اگر پہنچ گئے تو آپ کے اندر حاضری نہیں ہو پائی، کیوں نہیں ہو پائی؟ پیسے والے نہیں تھے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن فرشتہ نہیں ہاتھ پکڑے گا کہ یہ پیسے والا ہے اس لیے اس کا ہاتھ پہلے پکڑ کے جنت میں لے جایا جائے، یہ یہیں تک ہے، یہیں تک، یہیں تک، زمین کے اندر تشریف لے گئے، اب اللہ ملک الموت معاذ اللہ نہیں چینج کرتا، یہ فرشتوں یہ سیٹھ آیا ہے لہٰذا دوسرے فرشتے جائیں، یہ غریب آیا لہٰذا دوسرے فرشتے، کچھ نہیں، جتنی خان صاحب کی ٹھکرائی تھی نا وہ زمین کے اوپر تک ہے، کندھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے، اب قوم کا فقیر دھکے دے دے کے غسل دلا رہا ہے، کبھی ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر گھماتا ہے، اوہ ہو کیا بات ہے، کل تک تو صاحب آپ سے کوئی نگاہ نہیں ملا، ابھی مرے ہیں، مرے ابھی تو زمین میں بھی نہیں پہنچے، اس لیے بات بہت دور نہ چلی جائے، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، سب پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع، مکرانہ والے روز ہی کسی نہ کسی کو سنتے رہتے ہیں، اور اب تو خدا جانے کیا کیا سن رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، بس رحم فرمائے۔ میں کمفرٹ زون میں رہنے کا آدمی ہوں، میں باتوں کو بولا نہیں کرتا، لیکن بس اللہ رحم فرمائے، اتنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہوں، اور اشارے میں ایک بات کہوں گا، صرف ایک بات، ہمیں دائیں بائیں تائیں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو حضرت غریب نواز نے سکھا دیا، ہمیں جو سرکار مخدوم پاک نے سکھا دیا، ہمیں جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا، کافی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی انجینئر بن کے دین سکھا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے دین سکھا رہا ہے، کوئی پروفیسر بن کے دین سکھا رہا ہے، کوئی مفتی بن کے دین سکھا رہا ہے، خدا جانے کتنے لوگ سکھا رہے ہیں، سیکھنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں، سیکھنے والے خود مولانا ہم سے سیکھ لو، تم یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہو، یہ صحیح کہہ رہے ہو،
اللہ رحم کر، اللہ رحم کر۔ اور ایسی ایسی باتیں خدا جائے کیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو میں واجبات کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ وضو میں فرض ہے، سنت ہے، واجب کیوں نہیں ہے؟ اور وہ بات آسمانوں کی کر رہے ہیں، صحابہ پر کر رہے ہیں، قلندری کی کر رہے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے اور رحم فرمائے اس امت محمدیہ پر۔ ان کو پتہ نہیں واجب کیوں نہیں ہوتا۔ نماز میں واجب ہے تو وضو میں کیوں نہیں؟ اس کے لیے آپ کو نور الانوار محنت سے پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اب وہ بھی آپ کے لیے نہیں، وہ ان کے لیے ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، اس دور میں اگر ان ڈاکٹروں، انجینئروں، پروفیسروں میں اپنے طلبہ کو کہا کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، اگر اس طرح کے 2% کے لوگوں کو منزل تک پہنچانا ہے تو اصول حدیث محنت سے پڑھیے۔ اگر نخبۃ الفکر پر آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس طرح کے کئی لوگوں کو آپ بالکل زیر کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ چونکہ یہ جتنے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے اس طرح کی جاہل قسم کے لوگ ہیں، انہیں اصول حدیث کا علم بالکل نہیں، اسی وجہ سے وہ خود نہیں پتا کر پاتے کہ کون سی حدیث لینی ہے، کون سی چھوڑ دینی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں تھا۔ آپ سو تو رہے نا، جاگ رہے ہیں؟ اچھا، سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ بڑے شاندار طریقے سے سن رہے ہیں آپ، اللہ کا شکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ بات کیا عرض کر رہا تھا؟ اس لیے کبھی اس چکر میں نہ پڑیو کہ پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، اس لیے اپنے پیسہ کمائیں، نہیں، اپنے پہلے دین کمائیں۔ یہ بھی نہیں کہتا پیسہ نہ کماؤ، نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، کماؤ، 1 نمبر کماؤ، 1 نمبر لگاؤ، کماؤ۔ امام غزالی نے فرمایا تھا مال زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے۔ پوچھا گیا حضور کیسے؟ کہا یہ مال اگر تمہارے دل میں دنیا بھر دے یہ تمہارے لیے زہر ہے، اور یہ مال اگر تمہارے لیے آخرت اچھی کر دے تو یہ تمہارے لیے تریاق۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ زبیدہ خاتون نے مال ہی خرچ کیا تھا اور بہلول دانا سے جنت میں گھر لکھوا لیا جی، لیکن اس کو صحیح جگہ سے کما کے صحیح جگہ خرچ۔ یہ لوڈو اور 3 پتی اور سٹے اور سود اور جوئے اور حرام پیسے کما کے آپ غوث پاک کا 70 ڈیک کا لنگر بھی بناؤ نا، جوتا لے کر ماریں گے غوث پاک، بلکہ جوتا بھی ان کا مقدس ہے۔ ہاں، کیوں؟ وہ جانتے ہیں جو حلال کھا نہیں سکتا حرام خود بھی کھا رہا ہے، لوگوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ موضوع بدل جائے، ابھی میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں جس پر بات چل رہی تھی۔ ہم دماغ لگاتے ہیں اپنا کہ یہاں یہ صحیح ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہاں میری عزت تو نہیں جائے گی، یہاں میرا لیول کیا ہوگا، میرا وقار کیا ہوگا۔ مگر صحابہ صرف یہ جانتے تھے اپنے سرکار نے ایسا کیا ہے، اپنے کو ایسا کرنا۔ اگر کوئی کہے تم 500-1500 سال پرانی فکر لے کر کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کو عمر کا چہرہ دکھا کے کہنا ان سے زیادہ کون کامیاب ہوا ہے؟ مودی جی اتنی حکومت نہیں کر پاتے، اتنا ایریا ان کا بھی نہیں حکومت کا جتنا عمر فاروق اعظم کا ہے۔ مودی اور بائیڈن مل بھی جائیں تو بھی حکومت کا ایریا اتنا نہیں ہے جتنا عمر ابن خطاب کا۔ جی، آپ رشیا کے پوتن کو بھی اٹھا کے لے آئیے اور تینوں مل جائیں، اگر حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن مل بھی جائیں تو بھی ان کا کاریہ چھیتر اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا اکیلے عمر ابن خطاب کا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اور اس لیول کی حکومت کرنے والا آج کی تاریخ میں تو ملٹری نہیں سن رہی ہے الا باز۔ اس دور کی کنڈیشن یہ تھی بکری بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے عمر بن خطاب، لیول تھا نا۔ یہ صحابہ کی یہ شان تھی، کیوں؟ وہ سنت کو سنت سمجھتے اور سنت سمجھ کے اس پر عمل